السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شادی پر دیے گئے زیورات کس کی ملکیت ہوتے ہیں۔ عموماً دلہن کو شادی پر زیورات دیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں بعد میں سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ جو زیورات ہیں وہ دولہے والے واپس لے لیتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو دلہن کی ملکیت میں زیورات آتے ہیں وہ اصل میں سسرال والوں کے ہوتے ہیں یا دلہن کے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادیوں کے موقع پر دلہن کو زیورات دینے کا رواج ہے۔ دلہن کو میکے کی طرف سے اور سسرال کی طرف سے، دونوں طرف سے، اور پھر اس کے علاوہ قریبی دوستوں اور خاندان والے بھی تحفے کی صورت میں اکثر زیورات دیتے ہیں۔ شادی کے موقع پر ملنے والے سارا زیور بمطابق اسلامی و ملکی قانون دلہن کی ملکیت تصور ہوتا ہے، جب اس میں کوئی شرائط موجود نہ ہو۔ بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے دلہن کو دیے گئے زیورات مہر کی مد میں دیے جاتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ شادی پر دیے گئے زیورات کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے اور ان کی ملکیت کا حق کس کا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے اوپر بتا چکی ہوں کہ دلہن کو ملنے والے زیورات کی اصل مالکہ صرف اور صرف دلہن ہوتی ہے۔ اگر والدین یا سسرال کی طرف سے تحائف میں زیور ملے ہوں تو یہ ہبہ شمار ہوگا، یعنی کہ یہ دلہن کو ملنے والے تحائف ہیں، اور مہر کی مد میں دیا گیا ہو تو پھر بھی زیور کی مالک صرف اور صرف عورت ہوگی، کیونکہ مہر پر صرف عورت کا ہی حق ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا عورت سے زیورات کو چھینا جا سکتا ہے، یعنی یہ دیا گیا ہبہ واپس لیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ عورت سے اس کے تحائف یا مہر جو کہ زیورات کی شکل میں دیا گیا ہو واپس چھین لے۔ اکثر اوقات عدالتوں میں ایسے مقدمے آتے ہیں جہاں خلا کے بعد آدمی عورت سے جو زیورات یا جو تحائف اس نے دیے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کا فائدہ جو اس نے دیا ہوتا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس میں زیورات بھی شامل ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور شادی پر دیے گئے تحائف بھی۔ تو ان کے بارے میں پشاور کی عدالت نے 2021 میں اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ ایسے زیورات جو بیوی کو شادی کے موقع پر بطور تحائف ملے ہوں اور آزادانہ مرضی اور خوشی سے دیے گئے ہوں، ان کو دوبارہ طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اپنے مختلف فیصلوں میں عدالت یہ واضح کر چکی ہے کہ شادی کے موقع پر یا پھر دوران شادی دیے گئے زیورات تحائف شمار ہوں گے، اور جو دلہن کو دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے شوہر یا سسرال والوں نے دیے ہوں تو پھر وہ واپس لینے کے مجاز نہیں۔ جب ایک بار تحفہ دے دیا جائے تو وہ منسوخ نہیں ہوتا۔ شادی پر زیورات مہر کی صورت میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کو نکاح نامے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کسی بھی ناچاکی کی صورت میں اگر زیورات دلہن کے حوالے کر کے واپس لے لیے گئے ہوں تو عدالت دونوں فریقین کی بات سنتی ہے اور دونوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ زیورات ان کے پاس نہیں، اور عدالت کے سامنے شواہد سے جو امر واضح ہوتا ہے اسی پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بیوی کہتی ہے کہ اسے 3 کپڑوں میں گھر سے باہر نکال دیا گیا، اور شوہر کہتا ہے کہ بیوی خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے اور جاتے ہوئے سارے زیورات بھی ساتھ لے گئی۔ ایسی صورتحال میں زبانی اور دستاویزی شہادت کے ذریعے اپنے موقف کو دونوں فریقین ثابت کرتے ہیں۔ اگر بیوی یہ ثابت کر دے کہ اس سے مہر ادا ہی نہیں کیا گیا یا اسے ادا کر کے چھین لیا گیا تو شوہر کو پھر مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس صورت میں بھی 2021 میں پشاور کی عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ تنسیخ نکاح کے دعوے میں جو کہ بربنائے خلا کی بنیاد پر ہو، ایسا کوئی لچکدار قانون نہیں۔ اگر عورت اچھی طرح یہ ثابت کر دے کہ اس سے زیورات چھین لیا گیا تو شوہر پھر واپس مہر ادا کرتا ہے۔ اگر عورت خلا لیتی ہے تو اس صورت میں 2021 میں پشاور کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ دعویٰ تنسیخ نکاح بربنائے خلا میں ایسا کوئی لچکدار اصول موجود نہیں کہ پہلے سے ادا شدہ مہر لازماً بیوی شوہر کو واپس کرے۔ یعنی اگر بیوی حق مہر میں دیے گئے زیورات واپس نہیں کرتی تو اس سے بھی خلا پر کوئی اثر نہیں پڑتا، خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے، مہر کی وصولی کے لیے اسے دوبارہ سے کیس دائر کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسے مقدمات بھی سامنے آتے ہیں جہاں شوہر مہر کی ادائیگی سے بچنے کے لیے الزام لگا دیتے ہیں کہ نکاح نامے میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اس ٹاپک کو میں نکاح سیریز میں ڈسکس بھی کر چکی ہوں کہ اگر نکاح نامے میں تبدیلی کی گئی ہوگا، اس کا الزام بھی لگا جائے تو اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو ایسے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف زبانی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
عدالتیں عموماً ایسے مقدمات میں بیوی کو حق مہر کی حقدار قرار دیتی ہیں۔ اکثر مقدمات میں زیورات غائب کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں عدالتیں زیور کی جگہ سونے کی موجودہ رقم کے حساب سے قیمت دلواتی ہیں۔ عدالت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے رقم بیوی کو دلواتی ہے اور یہ تعین کمیشن مقرر کر کے موجودہ دور کے سونے کی مالیت کے حساب سے مقرر کیا جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر دلہن کو جو تحائف ملتے ہیں، چاہے وہ زیور، کپڑے یا کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ شکل میں ہو، وہ سب کے سب دلہن کی ملکیت شمار ہوتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی کی پہلی رات سسرال والے یا شوہر بیوی سے وہ مہر واپس لے لیتے ہیں، پھر اس میں بیوی کو گواہوں کے ذریعے اور اپنے بیان سے اور باقی چیزوں سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ واقعی اس سے زیورات چھین لیے گئے تھے یا جو مہر میں اس کو جو کچھ بھی دیا گیا تھا وہ لے لیا گیا تھا۔ شوہر مہر کی واپسی کا مطالبہ تو کر سکتا ہے مگر ان تحائف کی واپسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں یہ واضح رہے کہ زیورات جو کہ تحفے کی صورت میں ہوں، ان کی مالکہ صرف خود عورت ہوتی ہے اور یہ مہر صرف تب تصور ہوگا اگر ان کو بطور مہر نکاح نامے میں تحریر کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ شوہر کو جو چیزیں اس میں دی جاتی ہیں تحائف میں، جیسے دلہن کی طرف سے، وہ بھی واپس نہیں مانگی جا سکتی، جسے نیندر بھی کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ بھی واپس نہیں لی جا سکتی۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر مہر کے علاوہ ہر چیز پر توجہ دی جاتی ہے، حالانکہ عورت کا اصل تحفظ شریعت کے مطابق عمل کرنے میں ہے، یعنی مہر کے جو کالمز ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔